حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بے حد نفع حاصل کیا، جس سے حضرت خدیجہ کی تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ آپ نے بہت سا مال فروخت کیا اور بہت سا خریدا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا تھا، اس لیے آپ زبردست منافع لے کر قافلے کے ساتھ مکے کو روانہ ہو گئے۔ آخر چلتے چلتے قافلہ مر ظہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکے اور عصفان کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور سے کہا، آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکہ پہنچ جائیں اور حضرت خدیجہ کو اس زبردست نفع کی خوشخبری سنا دیجیے جو آپ کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہو گئے۔ جس وقت آپ مکے میں داخل ہوئے اس وقت خدیجہ طاہرہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس کچھ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑاتے ہوئے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری پر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا اور فوراً دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی اس سوار کی شان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حضور خدیجہ طاہرہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ نے ان سے مل کر سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ سب بتایا۔ یہ نفع اس سے دگنا تھا جو حضرت خدیجہ کو ہمیشہ حاصل ہوتا تھا۔ خدیجہ طاہرہ جب یہ باتیں سنی تو انہیں بے حد خوشی ہوئی اور ان کے دل میں حضور کی محبت و عزت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر جب میسرہ مکہ میں پہنچے تو انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کو آپ کی وہ ساری باتیں بتلائیں جو اس سفر میں دیکھی تھی، کس طرح آپ پر بادل سائے کیے رہتا تھا اور یہ کس طرح نستور راہب نے آپ کو دیکھ کر کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ یہ باتیں سن کر خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لیے انہوں نے حضور کو جتنا معاوضہ دینا طے کیا تھا اس سے بھی دگنا دیا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ حضور کے متعلق جتنا سوچتی انہیں حیرت بھی ہوتی اور ان کے دل میں آپ کی محبت و عزت بھی بڑھتی چلی جاتی۔ آخر وہ ایک دن ورقہ بن نوفل کے پاس آئے اور ان سے حضور کے متعلق وہ ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے خود دیکھی تھی اور میسرہ سے سنی تھی۔ ورقہ یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور وہ یہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کے شوہر بن جائیں۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑی کہ حضرت خدیجہ نے ایک روز ایک عورت نفسیہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ نفسیہ اس خدمت میں تیار ہو گئی اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ نفسیہ نے کہا، اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن و جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ آپ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، خدیجہ۔ حضور نے فرمایا، وہ مجھ سے کیسے شادی کر لیں گی؟ حضرت خدیجہ اپنے حسن و جمال، مال و دولت اور پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہیں تو کیسے راضی ہوں گی۔ اس کے بعد نفسیہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی اور ان کو ساری بات بتائی کہ محمد راضی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔
اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ سارے مکے میں محمد کے بجائے امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کبھی بتوں یا شراب کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان چیزوں سے نفرت فرماتے تھے۔ مکہ میں اس وقت طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر آپ ان سب سے دور اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھوٹا، ہر بڑا اور ہر امیر غریب آپ کی عزت کرتا تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر میں بھی ایک انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کا قد درمیانی تھا، نہ چھوٹے قد کے تھے اور نہ لمبے قد کے۔ بڑا سر اور گہرے سیاہ رنگ کے بال، کماندار بالوں سے بھرے ہوئے آبرو اور کھلی ہوئی پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں جن میں کناروں میں ہلکی سی سرخی کی جھلک تھی، جس کی وجہ سے آنکھوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سیاہ اور لمبی لمبی پلکیں، ابھری ہوئی اور ستواں ناک، خوبصورت اور برابر سفید دانت جن کے درمیان ہلکی سی چھید تھی، گھنی اور خوبصورت داڑھی، اونچی گردن، چوڑا سینہ، چوڑے ہاتھ اور ہتھیلیاں، بھری بھری ہتھیلیاں اور تلوے اور کھلتا ہوا گندمی رنگ۔ آپ تیز اور جمے ہوئے قدموں سے اس طرح چلتے تھے کہ جسم مبارک آگے کو جھکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کے چہرے مبارک پر ایسی نرمی اور ملائم رہتی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ خوش آمدید اور جھوٹی تعریف سے ہمیشہ دور رہتے، صرف سچی بات اور زبان پر لاتے، مگر آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور محبت ہوتی تھی کہ ملنے والا ایک دفعہ کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کا شیدائی آپ کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی نگاہوں میں سچائی اور بزرگی تھی، ایک ایسی عظمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے سرکشوں کو مرغوب کر دیتی تھی۔ آپ کے ہر انداز میں ایسا وقار اور ایسی سنجیدگی ہوتی تھی کہ ملنے والا آپ کے اخلاق کے ساتھ آپ کی عظمت کا بھی قائل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ آپ کی شہدائی ہو گئی۔ یہی خدیجہ طاہرہ تھی جن سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور امیروں نے شادی کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مگر اب وہی خدیجہ طاہرہ حضور کے پاس خود اپنا رشتہ بھجوا رہی تھی۔ جب رشتے کی بات پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو حضور مقررہ وقت پر اپنے چاچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور قریش کی یہ طاہرہ قریش کی امین سے بیائی کی گئی۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے، مگر اب آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کا بڑا مقصد حضور کی خوشی اور آرام تھا۔ حضور کو تنہائی اور سکون پسند تھا۔ ایسی جگہ جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو، حضرت خدیجہ اپنی طاقت بھر اور ان باتوں کا پورا خیال رکھتی اور اس کوشش میں رہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اور روپیہ پیسہ حضور کے لیے وقف کر دیا، مگر خود حضور نے بغیر اپنی محنت کے ان کے مال پر نہ کبھی نظر رکھی اور نہ اسے استعمال کیا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ اب تک تمام کاروبار کا انتظام حضرت خدیجہ کرتی تھی۔ شادی کے بعد یہ انتظام آپ نے خود سنبھال لیا۔ آپ نے اس طرح سے معاملات کیے کہ حضرت خدیجہ کا نفع بہت سے بھی کہیں زیادہ ہو گیا۔ حضور بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے، ان کے حقوق کا پورا خیال کرتے۔ آپ کو تنہائی میں جا کر بیٹھنا اور وہاں سکون کے یکساں سوچ بچار اور غور فکر کرنا پسند تھا، مگر اس کے ساتھ آپ حضرت خدیجہ کے پاس بھی آ کر بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے تجارت کا انتظام فرماتے اور ان معاملوں میں ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے رہتے۔ اگرچہ اس وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خاص بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی عرب بیت اللہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مکہ کو اللہ تعالیٰ کے گھر سمجھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو اب ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں بہت زیادہ خراب اور کمزور ہو گئی تھیں۔ پھر اسی زمانے میں مکے میں ایک سیلاب آیا۔ بیت اللہ شریف چونکہ نیچائی میں تھا، اس لیے پہاڑوں پر سے بارش کا سارا پانی آ کر مکے میں جمع ہو گیا۔ اس سے دیواریں اور بھی زیادہ کمزور اور خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے گرنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس سے مکے والوں کو سخت فکر اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ طے کیا کہ مکے کی نئی تعمیر کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ نئی تعمیر میں ایک تو دیواریں اب بھی سے زیادہ اونچی بنائیں، اور دوسری یہ کہ مکے پر چھت ڈالیں اور اندر جانے کا دروازہ اتنا اونچا کر دیں کہ بغیر سیڑھی کے کوئی اندر نہ جا سکے۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ کعبے کی دیواریں گرا کر نئی دیواریں اٹھائی جائیں۔ کعبے کی تعمیر کا کام بہت زیادہ عزت اور خوش نصیبی کی بات تھی، اور ہر شخص اس میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ کعبے کے چاروں طرف دیواروں کا کام سب خاندان میں بانٹ دیا جائے۔ کچھ خاندانوں نے دائیں طرف کی دیواریں اپنے لیے طے کر لی تو کچھ نے بائیں طرف کی۔ اسی طرح کچھ خاندانوں کے حصے نے سامنے کی دیواریں طے کی اور کچھ حصے نے پیچھے کی دیواریں۔ اس کے بعد سب لوگ نے بڑی خوش و خرم کے ساتھ پہلے اینٹیں پتھر لانے کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ آپ نے بھی کعبے کی تعمیر میں کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر لانے لگے۔ اس تعمیر میں عمارتی لکڑی وغیرہ بھی ضرورت تھی تاکہ کعبے کی تعمیر خوب مضبوط اور عمدہ ہو، مگر ان کے سامنے یہ مشکل تھی کہ یہ سامان کہاں سے لائے۔ ابھی وہ اس الجھن میں تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ جدے کے ساحل پر ایک جہاز آ نکلا ہے جس پر عمارتی لکڑی لدی ہوئی ہے۔ ولید بن مغیرہ ایک قریشی سردار تھا۔ وہ یہ سن کر سیدھا جدہ پہنچا اور جہاز والے سے ملا۔ اس شخص کا نام باقوم تھا۔ یہ خود بہت اچھا معمار بھی تھا۔ مغیرہ نے باقوم سے بات کر کے اس سے لکڑی بھی لے لی اور اسے اس پر بھی تیار کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ مکے جا کر تعمیر کے کام میں ان کی مدد کرے۔ اس طرح مکے والوں کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ جب یہ سارے کام پورے ہو گئے تو اب مکہ کو پرانی دیواریں گرانے کا نمبر آیا، مگر اب کسی کو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ دیوار توڑنے میں پہل کرے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آخر پھر ولید بن مغیرہ آگے آیا اور اس نے کہا، یہ دیواریں گرا کر تم اس کی مرمت کرنا چاہتے ہو یا اسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تو اس کی مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ مغیرہ نے کہنے لگا، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ مگر لوگوں کو پھر بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ پوجنے لگے، پھر اب کون کعبے پر چڑھ کر اسے گرانا شروع کرے گا؟ مغیرہ نے کہا، میں چڑھوں گا اور دھاوے میں پہل کروں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال اٹھائی اور وہ کعبے پر چڑھ گیا۔ ڈھانے کا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے خدا سے دعا کی، یا اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہم بھلائی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑ ڈالا۔ دوسرے لوگوں کو اب بھی اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے کام نہیں شروع کیا، بلکہ وہ کہنے لگے، ہم رات بھر انتظار کریں گے۔ اگر دیوار ڈھانے کے بدلے مغیرہ پر خدا تعالیٰ نے اپنے غضب نازل کیا تو ہم یہ تعمیر نہیں کریں گے، بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر مغیرہ کو کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے خدا ناراض نہیں ہوا، پھر ہم بھی دیواریں توڑ دیں گے۔ اسی طرح اس دن بھی کام بند ہو گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوگا۔ آخر رات گزر گئی۔ صبح کو دیکھا تو مغیرہ بالکل اچھا بھلا موجود ہے۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس ارادے سے ناخوش نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبے کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد آ گئی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کام شروع کی تھی۔ یہاں سے اب نئی دیواریں اٹھانی شروع کی۔ اس کام میں باقوم اور قبطی بڑی بھی ان کی مدد کرتے تھے۔
آخر کچھ دنوں میں دیواریں کافی اونچی اٹھ گئی۔ اب حجر اسود کو اس جگہ لگانے کا وقت آ گیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا۔ اس پر مکے والوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بڑی سعادت اور عزت تھی، اس لیے ہر شخص یہی کہتا تھا کہ یہ عزت میں حاصل کروں گا۔ سب کام بند ہو گئے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اتنی بڑھ گئی، تلواریں نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی نے اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان دونوں خاندانوں نے مل کر عہد کیا کہ جو خاندان بھی حجر اسود لگانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ بنی عبدالدار ایک برتن میں خون بھر کر لائے اور اس میں دونوں خاندانوں نے اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں اور حلف لیے کہ یہ جو بھی آگے آئے گا ہم اسے موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو آخر ایک شخص ابو امیر ابن مغیرہ کھڑا ہوا۔ یہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا آدمی تھا اور سب لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس نے حرم میں کھڑے ہو کر کہا، قریش کے لوگوں، تم آپس میں مت لڑو، بلکہ یہ کرو کہ جو شخص بھی اب باب صفا یعنی حرم کا دروازے سے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرواؤ، جو کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے اسے قبول کر لو۔ سب لوگ کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وہ اس پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے باب صفا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور پکارنے لگے، امین امین، ہم ان کے فیصلے سے خوش ہیں۔ جب حضور قریب پہنچے تو سب نے آپ کو معاملہ سمجھایا۔ آپ نے پورے غور سے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑا لے کر آؤ۔ فوراً کچھ لوگ ایک چادر لے آئے۔ آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، ہر قبیلے کے سردار آ کر اس چادر کو ایک ایک کونے پکڑ لیں اور پھر وہ سب مل کر اسے اٹھائیں۔ فوراً سب قبیلے کے لوگ آگے بڑھے اور چادر اٹھا کر اسے اس جگہ لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اب حضور پھر آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ رکھا جہاں اسے لگانا تھا۔ سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اطمینان سے کام شروع کر دیا اور دیواریں اٹھانے میں لگ گئے۔ اس طرح حضور کے فیصلے نے مکہ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آپ کی سچائی اور انصاف سارے مکے میں اتنا مشہور تھا کہ جس شخص کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اسے چکانے کے لیے حضور کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ جو فیصلہ فرما دیتے تھے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سب لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ امین کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کر سکتے۔